ادب سرائے، صفحات سے سماعت تک۔ اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ، مزید تعاون کے منتظر۔ ادب سرائے، جینے کی وجہ، پارٹ 11۔ ایک سالگرہ کی تقریب۔ جب ہم ان محلوں میں سے ایک کے کمیونٹی سینٹر میں پہنچے تو ہم تقریباً 20 لوگوں کے ایک گروپ کے ذریعے ویلکم کیے گئے، جو یہ بتانے میں فخر محسوس کر رہے تھے کہ ان میں سے سب سے کم عمر شخص 83 سال عمر کا حامل ہے۔ ایک بڑے ٹیبل پر سبز چائے پیتے ہوئے ہم نے انٹرویو لیا۔ جب ہمارا کام مکمل ہوا تو ہمیں ایک تقریب میں لے جایا گیا جہاں اس گروپ کے 3 لوگوں کی سالگرہ منائی جا رہی تھی، جن میں سے ایک عورت 99 سال، دوسری 94 سال اور تیسرا ایک نوجوان جو 79 کی عمر کو پہنچ رہا تھا۔ ہم نے وہاں کے مشہور گیت گائے اور کچھ دیر میں سالگرہ کی تقریب کو انگلش زبان میں اختتام پذیر کیا۔ 99 سال کو پہنچنے والی عورت نے کینڈلز کو پھونک مار کر بجھایا اور تمام آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ ہم نے گھر میں بنایا گیا ایک کیک کھایا اور پارٹی کو معمولی ڈانس اور خوشی کے ساتھ ختم کیا کہ یہ ایک 90 سے زائد عمر والے لوگوں کی سالگرہ تھی۔ یہ وہ پہلی پارٹی تھی جس کو ہم نے اپنے گاؤں کے ایک ہفتہ کے دورے میں شرکت کیا، نہ کہ آخری پارٹی۔ ہم نے کچھ ان لوگوں کے ساتھ محفل میں شرکت کی جو گانے میں سب سے زیادہ اچھے تھے، اور یہ ان کے ایک سماجی تہوار میں بھی شرکت کی جس میں وہاں کے روایتی ساز، ناچنے والے اور روایتی کھانے دستیاب تھے، اور اس کو ایک پہاڑی کے دامن میں ترتیب دیا گیا تھا۔ ہر خوشی اور دن کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر منانا۔ اوگمی میں خوشیاں منانا زندگی کا ایک ضروری حصہ سمجھا جاتا تھا۔ ہم ایک فٹ بال کا میچ دیکھنے کے لیے بلائے گئے جو اوکیناوا کے پرانے باشندوں میں ایک بہت ہی مقبول کھیل تھا۔ یہ ایک بال کو ایک ڈنڈے کے ساتھ مار کر کھیلا جاتا تھا۔ اگرچہ یہ ایک کم اثر رکھنے والا کھیل ہے جو دنیا میں کھیلا جاتا ہے، مگر یہ ایک بہت ہی اچھی ورزش بھی ہے اور گروپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی خوشی کا ذریعہ بھی۔ وہاں کے باشندے لوکل مقابلے بھی کرتے تھے اور وہاں پر کھیلنے والوں کے لیے عمر کی کوئی بھی حد مقرر نہ تھی۔ ہم نے ایک ہفتہ وار گیم میں حصہ لیا اور ایک ایسی خاتون سے ہار بھی گئے جو حال ہی میں 104 کی عمر کو پہنچ رہی تھی۔ ہر کوئی اظہار خوشی کر رہا تھا اور ہارنے والوں کے چہروں پر بھی واضح خوشی تھی۔ ایک کمیونٹی کے طور پر کھیلنے کے اور خوشی منانے کے علاوہ روحانیت بھی ایک بنیادی عنصر تھا وہاں کے باشندوں کی خوشی کے لیے۔ اوکیناوا کے دیوتا، دی گاڈز آف اوکیناوا۔ روکیو شنٹو اوکیناوا کے لوگوں کا مرکزی مذہب ہے۔ اصل میں روکیو اس اوکیناوا جزیرہ نما کا اصل نام ہے اور شنٹو کا مطلب ہوتا ہے دیوتاؤں کا راستہ۔ روکیو شنٹو مل کر چینی فلسفہ لاؤت کے عناصر سے چائنیز ٹاؤزم، کنفیوشزم کے، بدھزم کے اور شنٹوازم کے ساتھ ساتھ شمنسٹک عناصر بھی شامل ہیں۔ اس قدیم عقیدے کے مطابق دنیا مختلف قسموں کی متعدد منقسم روحوں کو لامحدود تعداد پر مشتمل ہے، جیسے کہ گھریلو روحیں، جنگلات کی روحیں، درختوں کی روحیں اور پہاڑوں کی روحیں وغیرہ۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ان روحوں سے اور ان کے اثرات سے بچنے کے لیے خود کو خوشیوں میں اور تہواروں میں لگایا جائے اور خود کو روحانی طور پر مضبوط کیا جائے۔ اوکیناوا ان کے عقیدے کے مطابق مقدس جنگلات سے بھرا ہوا ہے جن پر 2 قسم کے اہم مندر پائے جاتے ہیں، اوکاٹائی اور یوگانجو۔ ہم نے یوگانجو مندر کی زیارت کی جو کہ ایک آبشار کے آگے بخور اور سکوں سے مزین ایک خوبصورت اور چھوٹا سا مندر تھا، اور یوٹاکی ایک پتھروں سے جوڑ کر بنا مندر ہے جہاں لوگ دعا کے لیے جاتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ وہاں مقدس روحیں آتی ہیں۔ اوکیناوا کے مذہبی رواج کے مطابق عورت کو مرد سے روحانی اعتبار سے مضبوط سمجھا جاتا ہے، جبکہ باقی کے پورے جاپان میں شنٹوازم کی تعلیمات کے مطابق اس کے برعکس سمجھا جاتا ہے۔ یوٹا وہاں پر ان خواتین کو کہا جاتا ہے جو اپنی برادریوں کے ذریعے اور روایتی رسوم کے ذریعے روحانی دائروں سے رابطہ قائم کرتی ہیں۔ اپنی اجداد اور بزرگوں کی پیروی کو اختیار کرنا بھی اوکیناوا کے لوگوں کے لیے روحانی پریکٹس کا ایک اہم عنصر ہے، اور پورے جاپان میں ہی اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہر نسل کے گھر میں
عام طور پر بدھ مت کا مندر یا پھر ایک قربان گاہ ہوتی ہے جہاں پر اس گھر کے بڑے بوڑھے عبادت اور زیارت کیا کرتے تھے۔ مابوئی ہر شخص کا جوہر ہوتا ہے۔ یہ ہماری روح اور ہماری زندگی کی طاقت کا منبع ہے۔ یہ لافانی ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ یہ مابوئی ایک ایسی چیز ہے جو جسمانی تعلق کے ذریعے ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتی ہے۔ جیسے ایک دادی اپنی پوتی کے لیے اگر ایک انگوٹھی چھوڑتی ہے تو گویا وہ اس کے لیے وراثت میں شخصیت کی شناخت یا مابوئی چھوڑتی ہے۔ تصاویر بھی مابوئی کے انتقال کا ایک ذریعہ ہو سکتی ہیں۔ جتنا زیادہ قدیم اتنا زیادہ مضبوط۔ The older, the stronger۔ اوگیمی میں گزارے ہوئے دنوں کی طرف مڑ کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت گہرے اور بہت آرام دہ اور پرسکون تھے، بالکل مقامی لوگوں کی طرز زندگی کی طرح، جو کہ ہمیشہ ایسے لگتا تھا کہ کسی بہت ہی اہم کام میں مصروف ہیں، مگر جب ان کو قریب سے معائنہ کیا جاتا تو معلوم ہوتا کہ وہ اپنا ہر کام بہت ہی سکون اور آرام کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنی اکیگائی کے ماتحت زندگی گزارتے ہیں، مگر کبھی بھی جلد بازی محسوس نہیں کرتے۔ صرف اتنا ہی محسوس نہیں ہوتا کہ وہ بڑی خوشی کے ساتھ اپنے کام میں مصروف ہیں، بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ خوشی کے حصول کے لیے دوسرے اصولوں پر بھی عمل پیرا ہیں جو کہ واشنگٹن برناپ نے 200 سال پہلے بتائے تھے۔ اس زندگی میں خوشی کے حصول کے لوازمات میں سے یہ ہے کہ کچھ کیا جائے، کچھ پسند کیا جائے اور کچھ ایسی چیز جس کی امید رکھی جائے۔ اپنے آخری دن ٹاؤن کے کنارے پر واقع دکان پر ہم کچھ گفٹ خریدنے کی غرض سے چلے گئے۔ صرف چند جو چیزیں وہاں فروخت ہو رہی تھیں وہ تھیں وہاں کی سبزی، سبز چائے، وہاں کا معروف پھل کا رس، یا پھر وہاں جنگلات میں چھپے ہوئے چشموں کے پانی کی بوتلیں جن کے اوپر لیبل لگا ہوا تھا حصول لمبی عمر کا پانی، لانجیویٹی واٹر۔ ہم نے بھی وہاں سے اس پانی کی چند بوتلیں خریدیں اور پارک میں بیٹھ کر ان کو پیا۔ سمندر کی طرف دیکھتے ہوئے ہم نے یہ امید کی کہ چھوٹی بوتلیں جنہوں نے جادوئی امتیاز کا وعدہ کیا ہے وہ ہمارے لیے صحت اور لمبی زندگی کا سامان ہوں گی اور ہمیں اپنے اکیگائی کی تلاش میں مدد فراہم کریں گی۔ پھر بنا گایا کے مجسمے کے ساتھ تصاویر بنائی اور آخری بار اس نوشتہ کو پڑھنے کے لیے اس کے قریب چلے گئے۔ اس ٹاؤن کی طرف سے ایک اعلان جہاں لمبی عمر کے لوگ رہتے ہیں۔ A declaration from the town where people live longest۔ نمبر 1، 80 سال کی عمر میں بھی میں ابھی بچہ ہوں۔ نمبر 2، جب میں آپ کو 90 سال کی عمر میں دیکھتا ہوں تو۔ نمبر 3، مجھے دوبارہ بھیج دیں کہ 100 سال تک انتظار کروں۔ نمبر 4، سب سے زیادہ بوڑھا، سب سے زیادہ مضبوط۔ نمبر 5، عمر کی زیادتی کے ساتھ اپنے بچوں پر انحصار نہ کرو۔ نمبر 6، اگر آپ لمبی عمر یا صحت کے خواہاں ہیں تو آپ کو ہمارے گاؤں میں خوش آمدید، جہاں آپ فطرت کے ساتھ خوش ہوں گے۔ نمبر 7، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم حصول لمبی عمر کے راز افشاں کر سکیں گے۔ دا انٹرویو۔ ایک ہفتے کے دورانیہ میں ہم نے 100 سے زائد انٹرویو کیے، کمیونٹی کی بڑی عمر کے افراد سے ان کی لمبی عمر کا فلسفہ پوچھا، ان کی اکیگائی اور لمبی عمر کے راز پوچھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو 2 کیمروں کے ذریعے ریکارڈ بھی کیا تاکہ اس پر ڈاکومنٹری فلم بنا سکیں، اور ان میں سے سنہری الفاظ کا ذخیرہ جمع کیا جس کو اس کتاب میں لکھ رہا ہوں۔ نمبر 1، فکر مند نہ ہو، ڈونٹ وری۔ اپنے دل کو جوان رکھنا اور بے خوف رکھنا لمبی زندگی کے رازوں میں سے ایک راز سے دل کو بوڑھا نہ ہونے دیں۔ اپنے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں کے لیے دل کو کھول کر رکھیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے پوتے پوتیاں اور دوسرے سب لوگ آپ کو دیکھتے رہنا چاہیں گے۔ پریشانیوں کو دور کرنے کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ملیں اور ان کو ہیلو کریں، گلی میں نکل جائیں۔ میں ہر روز ایسا کرتا ہوں، باہر جاتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں پھر ملیں گے، پھر گھر جا کر اپنے سبزیوں کے باغ کی حفاظت کرتا ہوں، شام میں دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں۔ یہاں ہر کوئی لمبی عمر رکھتا ہے، ہم مسائل پیدا نہیں کرتے، ہم بہت سا وقت اکٹھے گزارتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، جو کہ اصل چیز ہے اور جو کہ اہم ہے۔ نمبر 2، اچھی عادات کی کاشتکاری، کلٹیویٹ گڈ ہیبٹس۔ میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں جب صبح 6 بجے واک کرنے کے لیے نکلتا ہوں
اور صبح کو پردے ہٹا کر اپنے باغ کا نظارہ دیکھتا ہوں جہاں میں نے اپنے ہاتھ سے سبزیاں لگائی ہوئی ہیں۔ میں ان سبزیوں کو دیکھنا پسند کرتا ہوں، یہ مجھے راحت دیتے ہیں۔ 1 گھنٹہ وہاں گزارنے کے بعد میں ناشتہ کرتا ہوں۔ میں اپنی سبزیاں خود اپنے ہاتھ سے اگاتا ہوں، پھر ان کو پکاتا ہوں، اور یہی میری اکیگائی ہے۔ وہ کلیہ جو آپ کو بڑھاپے میں بھی چوکنا رکھتی ہے، وہ آپ کی انگلیوں میں موجود ہے، جو دماغ تک انگلیوں سے ہی جاتی ہے اور واپس آتی ہے۔ اگر آپ اپنی انگلیوں کو مصروف رکھیں تو آپ 100 سال کو پہنچ سکتے ہیں۔ میں ہر صبح 4 بجے کے الارم لگاتا ہوں اور اسی وقت بیدار ہو جاتا ہوں۔ تھوڑی سی ورزش کرتا ہوں اور 1 کپ کافی پیتا ہوں جو مجھے تمام دن کے لیے انرجی مہیا کرتی ہے۔ میں ہر روز بہت کم کھانا کھاتا ہوں اور شاید یہی اصل راز ہے۔ اگرچہ میں مختلف اقسام کو کھانے میں پسند کرتا ہوں، میرے خیال میں یہ چیز خوش ذائقہ ہے۔ کام کرنا، کیونکہ اگر آپ کام نہ کریں تو آپ کی ہابی ٹوٹ جاتی ہے۔ سبزیوں کا کھانا آپ کو لمبی عمر عطا کرنے میں مددگار ہے۔ 3 چیزیں لمبی عمر کے حصول کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر 1، ورزش کرنا تاکہ صحت مند رہیں۔ نمبر 2، اچھا کھانا کھانا۔ نمبر 3، لوگوں اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا۔ ادب سرائے۔